اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. بہت اچھی نظم ہے بھائی، واہ 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 واہ. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. میں میر کی ہم راز ہوں، غالب کی سہیلی. واہ. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. یہ کیسا عشق ہے اردو زباں کا، مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زباں پر. انگریزی والے 1.5% لوگ ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں، اور اس ملک کے 98.5% جو افراد ہیں وہ محرومین میں سے ہیں. زبان، اس ملک کی قومی زبان کا مسئلہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے جس کے اوپر بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اردو کو قومی زبان کی حیثیت سے 15 سال کے عرصے میں انگریزی کی جگہ لے لینی چاہیے، اور یہ فیصلہ ہوا تھا 1973 میں. لیکن اب برسوں گزرنے کے باوجود اس پر عمل نہ ہوا، اور 1988 تک یہ کام ہو جانا چاہیے تھا. وجی صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں ہم یہ پاکستان کے آئین نے اس چیز کو طے کیا تھا 1973 میں. اگرچہ آئین انگریزی زبان میں لکھا گیا، لیکن اس کے اوپر بحث اردو زبان میں ہوئی. بہت علماء کرام نے اردو میں حصہ لیا اور آئین کی شرحیں طے کی. تو آئین جو ہے، آئین کا آرٹیکل 251 وہ کہتا ہے پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، اور یوم آغاز سے 15 برس کے اندر اس کو سرکاری اغراض کے لیے استعمال کرنے کے انتظامات کیے جائیں. آپ نے کہا قومی زبان تو یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن سرکاری زبان یعنی سرکاری طور پر اس زبان کو دفاتر میں استعمال کیا جائے. بیوروکریسی جو ہے وہ ابھی تک انگریزی میں خط و کتابت کرتی ہے، انگریزی میں بیانات دیتی ہے. اس لیے اس سلسلے میں ہم جو کچھ دیکھتے آ رہے ہیں کہ عوام اس سے کٹ گئے ہیں. عوام جو ہے سرکاری امور سے ناواقف ہیں، آئین سے ناواقف ہیں، قانون سے ناواقف ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ ان کے حق کیا ہیں. وہ ساری چیزیں انگریزی زبان میں بتائی جا رہی ہوتی ہیں. ضیاء الحق کے زمانے میں تو میرا خیال ہے مقتدرہ قومی زبان صرف اسی لیے بنائی گئی تھی نا کہ اس ملک میں اردو کا نفاذ ہوگا اور اس کے لیے تیزی سے کچھ کام ہوں گے. تو کیا ہوا اس بارے میں؟ مقتدرہ قومی زبان جو ہے وہ آئین کی اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو مہلت دی گئی تھی، اس مہلت کے دوران میں تمام چیزیں اردو میں آ جائیں تھا. فارم جو یعنی بیوروکریسی نے اس کو بہانے تراشے کے دیکھیں اردو میں فارم نہیں ہے، اردو میں یہ چیز نہیں ہے، اردو میں یہ اصطلاح نہیں ہے، اس اصطلاح کا کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا ہوگا. وہ ہمیشہ بیوروکریسی اس کو ٹالتی رہی ہے. تو مقتدرہ قومی زبان جو ہے وہ بنایا گیا. جب مقتدرہ قومی زبان بنا تو اتفاق سے ہم اور آپ دونوں اس کے چشمدید گواہ ہیں. تو مقتدرہ قومی زبان کا نام مقتدرہ رکھا گیا. تو سب سے زیادہ میڈیا میں اس پر اعتراض ہوا کہ یہ بہت مشکل لفظ ہے. اب ایسی اگر اصطلاحیں آئیں گی تو بڑی مشکل ہو جائے گی، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. انگریزی ان کی سمجھ میں آ رہی تھی لیکن اردو نہیں. مقتدرہ کے اوپر بہت سخت تنقید ہوئی. تو ہم سب کے استاد میجر آفتاب حسن جو معتمد تھے مقتدرہ کے، بعد میں صدر نشین بھی ہوئے، انہوں نے ایک دن پریس کانفرنس بلائی اور تمام میڈیا کا شکریہ ادا کیا کہ ایک مشکل لفظ کو انہوں نے عام کر دیا. یعنی ہر شخص کی زبان پر مقتدرہ کا لفظ چڑھ گیا تھا. یعنی کوئی اصطلاح اس وقت تک مشکل رہتی ہے جب تک وہ رائج نہیں ہوتی. جب وہ رائج ہو جاتی ہے تو مشکل سے مشکل اصطلاح جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے. ہمارے ملک کے ذہین بچے تعلیمی میں ترقی اس لیے نہیں کر پاتے اور اپنے مستقبل میں وہ زیادہ آگے اس لیے نہیں بڑھ پاتے کہ وہ انگریزی زبان اس طریقے سے اس لب و لہجے میں بول نہیں سکتے، اور اس کے مقابلے میں وہ
کم ذہین بچے جو انگریزی بول لیتے ہیں یا ان کی تعلیم انگریزی ہی میں ہوئی ہے، اور وہ ہمارے بچوں پر حکمرانی کرتے ہیں، ہمارے ملک پر حکمرانی کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں کیا عوامل ہیں جو رکاوٹ کا سبب ہیں کہ ہمارے تمام بچے اردو ہی میں ذریعہ تعلیم حاصل کر سکیں اور اردو ہی میں اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں؟ دیکھیے یہ تو بہت عام سی بات ہے، کامن جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جو جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، بلکہ آزاد اور خوددار قومیں، انہوں نے اپنی زبان میں بات کرتی ہیں، چاہے وہ چین ہو، روس ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، عرب ہوں، ترک ہوں، جاپان ہو. جاپان کے تو بادشاہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ امریکیوں سے کہ اسلحہ نہیں رکھیں گے ہم، فوج نہیں رکھیں گے ہم، لیکن تعلیم جو ہے وہ آپ ہماری زبان میں دیں گے. وہ مان گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاپان جو ہے وہ اقتصادی ترقی کے میدان میں بہت آگے نکل گیا، اور صرف جاپانی زبان میں وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کو حاصل کر رہا ہے. آج ساری دنیا اس پر ہے. اور افغانستان ابھی آزاد ہوا ہے، طالبان کی حکومت آئی ہے. وہ طالبان جو ہے وہ پشتو اور فارسی میں بات کرتے ہیں. اس سے بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکیوں کے زیر نگیں حامد کرزئی اور ڈاکٹر اشرف غنی، یہ دونوں بھی فارسی اور پشتو میں بات کرتے تھے سرکاری طور پر، یعنی سرکاری زبان تھی یہ. تو ذہانت کا تعلق جو ہے وہ زبان کے سیکھنے سے نہیں ہوتا. ہمارے ہاں دراصل غلطی سے معیار یہ بن گیا ہے کہ جس کو انگریزی زبان آتی ہے وہی ذہین ہے. تو یہ اب ملک کے اندر اس معاملے میں کس طریقے سے آگے بڑھے گا؟ ابھی حال ہی کے اندر کراچی میں ایک بڑی اردو کانفرنس ہوئی، اردو کے نام پر ہوئی، اور بڑا اس کا شہرہ ہوا، لیکن وہ تو ایک میلہ تھا جس میں اردو کے نفاذ کے سلسلے میں تو کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی. وہاں تو مقامی زبانوں اور علاقائی زبانوں کی سرپرستی اور ان کے پھیلاؤ کی بات ہوئی، اور قومی زبان کے اوپر بات نہیں ہوئی. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ادیب، وہ شاعر جن کی شہرت کا سبب اردو زبان ہے، وہ ایک ایسی تعصب کو ہوا دیتے ہیں جو بالکل غلط ہے. یعنی اردو کے مقابلے میں دوسری زبانوں کو، پاکستان کی مقامی زبانوں کو لاگے کھڑا کر دیتے ہیں، حالانکہ ان تمام زبانوں کو اردو سمیت انگریزی کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے. ہم پر یہ بات یہ ہے نا کہ ہم نے انگریز سے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن انگریزی کی غلامی میں اب تک جکڑے ہوئے ہیں. یہ ابھی حال ہی میں کچھ عرصے پہلے ایس جواد خواجہ نے بھی تو ایک فیصلہ دیا تھا جس کی وجہ سے بڑی ہلچل مچی تھی، وہ اس پہ کہاں تک عمل درآمد ہوا؟ جسٹس جواد خواجہ جب تک چیف جسٹس رہے تب تک تو سب لوگ جو ہے ہلتے جلتے رہے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ تمام ہم کاغذات کو اردو میں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. جیسے ہی وہ ریٹائر ہوئے، اس کے بعد ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ فائلوں میں دب کر رہ گیا. جیسے جواد خواجہ نے بہت دلچسپ بات کی ہے کہ ان کا ایک پیون تھا جس نے کتاب بھی لکھی، تو وہ اپنا فیصلہ اردو میں لکھتے اور اردو میں لکھنے کے بعد اس پیون کو سناتے کہ پڑھو. جب وہ پڑھتا، اس سے پوچھتے کہ تمہارے سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا ہاں میری سمجھ میں آیا، تو وہ مطمئن ہو جاتے. یعنی کسی فیصلے کا اطلاق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے، لوگوں کی اس تک رسائی ہو. وہ انہوں نے بہت بڑی بات کی. اچھا، دوسرے یہ کہ ہمارے ایک جو مقتدر قومی زبان کے ایک اسلام نشتر صاحب، جی جو وہاں پر کافی عرصے انہوں نے کام کیا اور اردو زبان کے لیے انگریز خاص کر سائنس کی اصطلاحات میں انہوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں. ان کا یہ مشاہدہ یہ ہے کہ مقتدر قومی زبان کے تمام صدر نشینوں میں صرف 2 یا 3 تھے جو اس نفاذ اردو کے معاملے میں مخلص تھے. مثلا ڈاکٹر اشتیاق حسن قریشی، میجر آفتاب حسن اور ڈاکٹر جمیل جالبی. ان لوگوں نے کام کیا ہے اس کے لیے، نفاذ اردو کے لیے اصطلاحات سازی، اور ڈاکٹر جمیل جالبی نے تو ڈکشنری بھی لکھی. وحید قریشی اور دوسرے لوگ جو ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں.
افتخار عارف صاحب بھی جو ہے وہ صرف شاعری تک اس کو انہوں نے محدود رکھا ہے، ایک میلے ٹھیلے کی کسی کیفیت کی، انہوں نے نفاذ اردو کے لیے کوئی سنجیدہ بلکہ کوشش انہوں نے نہیں تو کی. نام بھی اس کا بدل دیا تھا، اردو مقتدرہ اردو سے اردو لینگویج اتھارٹی ہو گیا. اردو لینگویج بلکہ ادارہ قومی زبان کر دیا اس کو. اب وہ کوئی اتھارٹی بھی نہیں رہی اس کی، اور وہ اس کو وفاقی حکومت کے ماتحتی سے نکال کر محکمہ تعلیم کی ماتحتی میں دے دیا. تو اس کا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اردو کے نفاذ میں سنجیدہ نہیں ہے. کیوں سنجیدہ نہیں ہے؟ اس کے سیاسی پہلو ہیں جس کو ہم ابھی اپنے اگلی اس میں بھی سیگمنٹ میں ہم بات کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی سہیلی، اردو کب ہوگی حکمران، اس پر ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.